لنهتدي لولا هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربا يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. صلوات على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم سامعین کرام، بزرگان عزیز، برادران معزز، پہلی بار اختیار میں آنے کا موقع ملا ہے، شرف حاصل ہوا ہے، اور بہت سے ایسے چہرے ہیں جو باقاعدہ مسلسل ان سے ملاقات کی رہی ہے، لیکن بہت سے نئے ہیں، اور ہمارے جوان برادران بھی ہمیں تشریف رکھتے ہیں، اور بزرگوں سے تو بہرحال معذرت چونکہ ایک چھوٹا سا طالب علم ہے، ہمارے علماء بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، جناب یونس صاحب، قاسم صاحب، مولانا. بہرحال میں اپنے جوان بھائیوں سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور جو ہم سے ہیں بزرگوں سے معذرت اس لیے کیونکہ وہ مسلسل علماء، خطبہ، ذاکرین ان تمام لوگوں کو سنا کرتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا ناقص طالب علم چند باتیں ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مسلسل سوالات ہوتے رہتے ہیں فرش اعضاء کے سلسلے سے. بہرحال پہلے یہ ہوتا تھا کہ محرم میں ہی فرش اعضاء بچتا تھا، لیکن اب ایام فاطمیہ میں بھی فرش اعضاء بچنے لگا ہے، اور کوئی بھی دقت ہوتی ہے تو فرش اعضاء، کوئی بھی مشکل ہوتی ہے تو فرش اعضاء، کوئی بھی خوشی ہوتی ہے تو فرش اعضاء، کوئی غم ملتا ہے تو فرش اعضاء. سمجھ میں نہیں آتا ہے. سوال دنیا کا یہ ہے کہ مسئلہ ان کا کیا ہے. یہ ہر دقت اور ہر پریشانی اور ہر خوشی اور غم میں فرش اعضاء بچھا لیا کرتے ہیں. ابھی تک تو محرم کا مسئلہ تھا، اب ایام فاطمیہ کا بھی مسئلہ ہے. ہر جگہ فرش اعضاء، ہر جگہ فرش اعضاء. آپ کو ملتا کیا ہے؟ ہم نے کہا سب کچھ ہمیں یہیں سے ملا. ہم نے کہا سب کچھ ہم کو یہیں سے ملا. علم ہمیں فرش اعضاء سے، حلم ہمیں فرش اعضاء سے، زہد ہمیں فرش اعضاء سے، تقوی ہمیں فرش اعضاء سے، غیرت ہمیں فرش اعضاء سے، عزت ہمیں فرش اعضاء سے، شہرت ہمیں فرش اعضاء سے، حوصلہ ہمیں فرش اعضاء سے، عزاداری ہمیں فرش اعضاء سے، خودداری ہمیں فرش اعضاء سے. ساری چیزیں ہمیں اس فرش اعضاء سے ملی. ہم وہ قومیں نہیں ہیں جو در بدر بھٹکتے پھرے ہیں. ہم وہ قوم نہیں ہیں. ہم صرف ایک جگہ آتے ہیں
جو حسین کا در ہے صرف اسی در سے ہمیں ساری چیزیں مل جاتی ہیں، کیونکہ یہ حسین کی فرش عزا ہے۔ جب حسین گیا فطرس آیا تو فطرس کو بھی ملا، جب حسین گیا حر آیا تو حر نے بھی پایا، جب حسین کے ہاں راہب آئے تو انہیں بھی سب کچھ مل گیا۔ لہٰذا ہم دنیا کو بتاتے ہیں حسین موجود نہیں، لیکن حسین کی فرش عزا ہے جس کا جو جی میں آئے اور لے کر کے چلا جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بیدار ہیں، جو بھی چاہے جو جس کا جو جی میں چاہے آئے اور لے کر کے چلا جائے۔ یہ حسین کی درسگاہ ہے، یہ حسین کی فرش عزا ہے، یہ حسین کا کلاس ہے۔ یہاں کے اسٹوڈنٹ بھی عجیب ہوتے ہیں، یہاں کے خطیب بھی عجیب ہوتے ہیں، یہاں کا علم بھی عجیب ہوتا ہے، سب کچھ نرالا ہوتا ہے۔ آ کر کے بیٹھو، اسی لیے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جب ہم یہاں پر آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں پوری کائنات ہمیں مل جاتی ہے۔ کیسے؟ سن لو، اگر دلیل ہے تو دعویٰ ہے تو اس کی دلیل بھی دے رہا ہوں۔ جب ایک چادر جناب سیدہ کی یہودی کے گھر میں گئی تو 80 یہودیوں کو مسلمان کر دیا۔ ایک چادر جناب سیدہ کی جب ایک یہودی کے گھر میں پہنچی، جملہ بدل کر کے کہہ دوں 80 بے ایمان کو با ایمان کر دیا، 80 بے ایمان کو با ایمان کر دیا، 80 بے ایمان کو مسلمان کر دیا۔ فقط چادر کا یہ کمال تھا کہ 80 بے ایمان با ایمان ہو گئے تو جس فرش عزا پر خود جناب سیدہ آ جائے، غریب کی غربت دور ہو جائے، فقیر کی فقیری دور ہو جائے، جاہل کو علم عطا ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کے دو۔ صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد۔ جس فرش عزا پر جناب سیدہ آ جائیں، غریب کی غربت دور ہو جائے، فقیر کی فقیری دور ہو جائے، ذلیل کو عزت مل جائے، جاہل کو علم عطا ہو جائے۔ آؤ تو سمجھ میں آئے گا کہ فرش عزا کسے کہتے ہیں۔ ہم وہ قومیں نہیں ہیں جو در بدر بھٹکے مانگے، ہم صرف ایک در سے مانگتے ہیں جو صرف سیدہ کا در ہے، صرف ایک در۔ ہمیں سب کچھ وہیں سے ملتا ہے۔ جب ایک چادر خود جناب سیدہ نہیں گئی، فقط چادر کا یہ کمال ہے کہ 80 بے ایمان کو با ایمان کر دیا، 80 بے ایمان کو با ایمان کر دیا۔ فقط چادر کا یہ کمال ہے کہ یہ تو جملہ کہہ دوں، رکیے۔ چادر زینت بدن، چادر زینت بدن، خون جزو بدن۔ چادر کا یہ کمال، آپ نے چادر کا کمال سن لیا، خون کا بھی کمال سن لیجئے۔ خون ہے جزو بدن۔ توجہ چاہتا ہوں، 1400 سال بعد بھی سیدہ کے خون کا ایک قطرہ اگر اپنے شباب میں آتا ہے تو زمانے کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ اگر ایک قطرہ پورے شباب میں آتا ہے، 1400 سال کے بعد بھی اہل بیت کے خون کا ایک قطرہ اگر اپنے شباب میں آتا ہے تو زمانے کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، چاہے سیستانی کے شکل میں ہو، چاہے خمینی کے شکل میں ہو، چاہے حسن نصر اللہ کی شکل میں ہو، چاہے قاسم سلیمانی کے شکل میں ہو۔ فقط قطرے کا یہ عالم ہے کہ زمانہ ہل رہا ہے، کانپ رہا ہے، فقط قطرے کا، لیکن جب پورا خون سیدہ پردہ غیب سے محمد اور بلند ترین صلوات پڑھے محمد صلی اللہ محمد محمد حیدری یا علی صلوات اللہم صلی اللہ محمد محمد۔ جب پورا خون سیدہ، جب پورا خون اہل بیت پردہ غیب سے آئے گا، دنیا یہ چاہتی ہے کہ عزاداری مٹا دیں، دنیا یہ چاہتی ہے کہ ماتمداری ختم کر دیں، دنیا یہ چاہتی ہے کہ عزادار کو مٹا دیا جائے، دنیا یہ چاہتی ہے کہ اس فرش عزا کو ختم کر دیا جائے، دنیا یہ چاہتی ہے کہ محرم کو ختم کر دیا جائے، دنیا یہ چاہتی ہے کہ شیعت کو ختم کر دیا جائے۔ اما بے وقوفوں، 1400 سال کی یہ ہماری تاریخ ہے، یاد رکھو ہم نہ کل مٹے تھے، نہ ہم آج مٹیں گے، نہ قیامت تک کے لیے مٹیں گے، کیونکہ یہ حسین کی درسگاہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، عجیب و غریب جملہ ہے، اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے، کیونکہ ابھی تک دشمن صرف اور صرف محرم سے ڈر رہا تھا،
ابھی تک دشمن صرف اور صرف محرم سے ڈر رہا تھا، اب ایام فاطمیہ سے بھی ڈر رہا ہے۔ اب دشمن ایام فاطمیہ سے بھی ڈر رہا ہے کہ یہ تو جملہ بدل کے کہہ دوں، کل تک حسین سے ڈر رہا تھا، آج فاطمہ سے ڈر رہا ہے۔ ایک سوال بڑا محمد والے محمد والے محمد۔ عجیب و غریب طریقے سے ماں اور بیٹے نے جھگڑا ہے اب جا کے، کہ دشمن فرار جو بہت کر جاتے تھے اب تو فرار بھی نہیں کر سکتے، جائے تو کہاں جائیں، ایسا جھگڑا ہے خدا کی قسم۔ ابھی تک تو صرف محرم کا محرم، اب ایام فاطمیہ سے ڈر رہا ہے دشمن، منہ چھپانے کی جگہ نہیں نصیب ہو رہی ہے، جائے تو کہاں جائیں۔ اسی لیے سردار نے، توجہ چاہتا ہوں، جملہ دے رہا ہوں، سنیے، نسلیں یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ لبنان کی سرزمین سے حسن نصر اللہ نے ایک جملہ فرمایا تھا، سن لیجئے، کہ دنیا یہ چاہتی ہے کہ عزاداری مٹا دیں، دنیا یہ چاہتی ہے کہ ماتمداری ختم کر دیں، دنیا یہ چاہتی ہے کہ شیعت کو ختم کر دیں، دنیا یہ چاہتی ہے فرش عزا کو مٹا دیں، دنیا یہ چاہتی ہے ذکر علی کو ختم کر دیں، دنیا یہ چاہتی ہے، دنیا یہ سب ساری چیزیں چاہتی ہے، لیکن اے بے وقوفوں یاد رکھو، اگر ہم مٹنے والی قوم ہوتے تو 1400 سال پہلے کربلا میں مٹ چکے ہوتے۔ اگر ہم مٹنے والی قوم ہوتے تو 1400 سال پہلے کربلا کے میدان میں مٹ چکے ہوتے۔ اب حقیر کا جملہ سن لیجئے، کیوں نہیں مٹے، کیوں نہیں مٹے، جملہ دے رہا ہوں سنیے، کیوں نہیں مٹے؟ وجہ یہ ہے کہ حسین کربلا میں علماء لائے تھے، جہلا نہیں لائے تھے۔ ایک صلوات بڑے محمد والے حسین کربلا میں علماء لائے تھے، بریر حمدانی جیسا حافظ قرآن، حبیب ابن مظاہر جیسا فقیہ وقت، غازی ابو الفضل عباس جیسا عالم، ایسے سورما لے کر کے آئے، ایسے ستارے لے کر کے آئے، دنیا نے ایک وقت میں ایسے نہیں دیکھے تھے۔ ایک صلوات بڑے محمد ایسے نہیں دیکھے تھے۔ فاطمہ زہرا یہ تیرے دودھ کی تاثیر ہے، فاطمہ زہرا یہ تیرے دودھ کی تاثیر ہے، ایک بیٹا تھی کہ سلو دوسرا تقدیر ہے۔ کربلا سے سید سجاد جب چلنے لگے ہر یزیدی ڈر رہا تھا وقت کا شبیر ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس میں نے تمہیدی گفتگو تمام کر دی، اب میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں، 2-3 جملے اپنے موضوع پہ بیان کروں گا، آپ کی بھرپور توجہ چاہیے، بس تھوڑی دیر آپ میرے ساتھ رہے، کچھ باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، کیا مطلب؟ یہ ایسی روایت ہے جو بڑی بڑی صحیحہ میں موجود ہے، بڑی بڑی کتب میں موجود ہے۔ اس بات سے کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے کہ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میرا جز ہے، توجہ چاہتا ہوں، فاطمہ میرا جز ہے، یعنی کس چیز کا؟ پیر کا، ہاتھ کا، اعضاء و جوارح کا، جسم کا، کس چیز کا؟ کہا نہیں، جسم کا جز نہیں، توجہ چاہتا ہوں، جسم کا جز نہیں، کس چیز کا؟ فاطمہ میرا جز ہے، یعنی کیا مطلب؟ ہاتھ کا، آنکھ کا، کس چیز کا؟ بدن کا؟ کہا نہیں، بدن ودن کا نہیں، رسالت کا۔ فاطمہ رسالت کا جز ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ اب اگر رسول با کمال تو فاطمہ بھی با کمال، اگر رسول با صلاحیت فاطمہ بھی با صلاحیت، اگر رسول معجزہ رکھتے ہیں تو فاطمہ بھی معجزہ رکھتی ہے۔ یاد رکھیے، کیوں؟ کیونکہ یہ جز صرف جز نہیں ہے، یہ کل کا جز ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ یہ کل کا جز ہے۔ اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جز ہے تو آیا اس کی صلاحیت، یہ جز کی صلاحیت، اس ٹکڑے کی صلاحیت کم ہوگی اور کل کی صلاحیت جو ہے زیادہ ہوگی۔ یاد رکھیے یہ جز اسی کل سے نکلا ہے، یہ جز اسی کل سے نکلا ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہاں ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہوں گے،
بہرحال ہر آدمی اس چیز سے واقف ہے اور اس کے ساتھ پیش آیا ہے. کوئی انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ایک سلوات پڑھے مل جل کے بابا آگے تشریف لے آئے, ایک اور بلند ترین سلوات بولتے ہو کہ آگے صلی اللہ محمد و آل محمد. تو یہ جز جو ہے, جز یہ کل سے نکلا ہوا ہے. توجہ چاہتا ہوں, یہ کل کا جز ہے. جس طریقے سے کوئی انسان اگر ڈاکٹر کے پاس جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں فلاں صاحب کے ہاں جائیے, پیتھولوجی پہ جا کر کے بلڈ دے کے چلے آئیے. تو جب وہ بلڈ دینے کے لیے گئے, یہ بتائیے تو کیا پورا بلڈ دے کے چلے آئیں گے آپ ایک دو قطرہ دے دیں گے جس سے یہ پتا چل جائے گا کہ آپ کے بدن میں کیا ہوا ہے. توجہ چاہتا ہوں, کیسے پتا چلا, کیسے کام میاں جو قطرے کی صلاحیت ہے وہی پورے خون کی صلاحیت ہے. جو اس قطرے میں قابلیت ہے وہی پورے خون میں, جس قطرے سے پورے کا اندازہ لگا لیا. توجہ چاہتا ہوں, اس قطرے میں کیا ہے پورا. مجھے حیف ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو ڈائریکٹ پیغمبر کو سمجھنا چاہ رہے تھے, اما پہلے جز تک آئے ہوتے پھر جاتے. ایک صلوات پڑھے محمد صلی اللہ محمد و آل محمد. اس کا مطلب کہ آپ نے بھی پیغمبر کو سمجھا نہیں, کیونکہ آپ جز چھوڑ گئے. توجہ چاہتا ہوں, پہلے جز تک آئے ہوتے پھر اس کے بعد کل تک جاتے. یاد رکھو یہ رسالت کا جز ہے. اگر رسول معجزہ رکھتے ہیں تو فاطمہ بھی معجزہ رکھتی ہیں. اگر رسول ساری چیزیں رکھتے ہیں تو فاطمہ بھی ساری چیزیں رکھتی ہیں. اب اگر فاطمہ کہہ دے کہ صبح رضوان درزی بن کر کے آئے گا تو آئے گا. ایک صلوات پڑھے محمد محمد و آل محمد. کون بلند ترین صلوات پڑھے مل جل محمد و آل محمد. آئے گا. توجہ چاہتا ہوں, یاد رکھیے پوری حدیث کے ساتھ فضائل کا مجموعہ کیا فرمایا بی بی نے. جیسے ہی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا چادر میں آئیں اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا. حدیث کے ساتھ تو آپ بخوبی مجھ سے بہتر جانتے ہیں, ہر گھر میں پڑھا جاتا ہے. اس مجلس سے پہلے بھی سرکار پڑھ رہے تھے اور سارے لوگوں نے سماعت کی ہے. حدیث قصہ ہر گھر میں پڑھی جاتی ہے. بچہ بچہ جانتا ہے حدیث قصہ کے بارے میں. یہاں بیٹھا ہوا ہر بچہ جانتا ہے حدیث قصہ کے بارے میں اور اس کے فضائل کے بارے میں اور اہل بیت کے فضائل کے بارے میں. کس طریقے سے جب جناب سیدہ آئی ہیں تو ایک جملہ فرمایا فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا. توجہ, فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا, ہم مکمل ہو گئے. ہم میرے ساتھ بولیے, ہم مکمل ہو گئے. پیغمبر آئے یہ جملہ نہیں, پیغمبر آئے یہ جملہ نہیں, علی آئے یہ جملہ نہیں, حسن آئے یہ جملہ نہیں, حسین آئے یہ جملہ نہیں. لیکن جیسے ہی سیدہ آئی تو ایک جملہ فرمایا فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا. توجہ چاہتا ہوں, دیکھتا ہوں اب کون خاموش رہتا ہے. فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا, ہم مکمل ہو گئے. میں کہوں گا یہ جناب سیدہ رسول آئے مکمل کی سند نہیں, رسول آئے مکمل کی سند نہیں, حسن آئے مکمل کی سند نہیں, حسین آئے مکمل کی سند نہیں, علی آئے مکمل کی سند نہیں. لیکن جیسے ہی آپ آئی آپ نے ایک جملہ فرمایا فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا, ہم مکمل ہو گئے. یہ کیا جملہ تھا؟ کہا خبردار میں چاہتی ہوں کہ میرے علاوہ کسی اور کی گنجائش نہ ہو. فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا. اب جملہ آپ نے سن لیا, اب اس کے آگے کا جملہ سنیے. یہاں پر جناب سیدہ فرما رہی ہیں لیکن ایک مکمل مجھے اور نظر آیا, ایک مکمل مجھے قصہ میں دکھا, ایک مکمل مجھے غدیر میں. توجہ, جب علی کے ہاتھ کو پکڑ کر کے پیغمبر نے بلند کیا کہا من کنتو مولا فہذا علی مولا, تو ایک آیت آئی کہاں سے؟ قدرت کی طرف سے, خدا کی طرف سے. کیا فرمایا؟ الیوم اکملتو لکم دینکم. اکملتو فلما اکتملنا ایک ہی جملہ ہے, مکمل کے معنی دونوں کے ہیں. لیکن عجیب و غریب ہے, غدیر میں جیسے ہی علی کے ہاتھوں کو اٹھایا
ترنت آواز قدرت آئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا. کہیے تو جملہ کہہ دوں. وہاں سیدہ آئی تو پنجتن مکمل، یہاں علی آئے تو دین مکمل. ایک صلوات پڑھے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اے مردہ شیر ازدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. نعرہ حیدری. یا علی. کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا. جیسے ہی علی کے ہاتھ کو اٹھایا، دین مکمل کی سند. ادھر جیسے ہی چادر میں فاطمہ آئی، پنجتن مکمل. کہیے تو جملہ بدل کر کے کہہ دوں، اگر دین میں علی نہیں تو دین نامکمل، اگر چادر میں فاطمہ نہیں پنجتن نامکمل. ایک صلوات پڑھے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن کیا ہوا؟ وجہ کیا بنی کہ فضائل اہل بیت کو، کرامات اہل بیت کو دبا دیا گیا؟ مورخین نے خیانت کی ہے. میں اپنے جوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، مورخین نے امت مسلمہ نے خیانت کی ہے آل رسول کے ساتھ، آل نبی کے ساتھ، آل فاطمہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، علی کے ساتھ، ابو طالب کے ساتھ. کیوں وجہ کیا تھی؟ کیوں خائن ہو گئے؟ کیوں وجہ کیا تھی؟ تاریخ کو اتنے زیادہ اس طریقے سے لکھا گیا جیسے خود چاہ رہے تھے. توجہ چاہتا ہوں، جیسا پیغمبر نے بتایا ویسی تاریخ نہیں لکھی گئی. پیغمبر نے جس چیز کو کہا برملا کرو اسے دبا دیا گیا، جس چیز کو کہا دباؤ اسے برملا کر دیا گیا. ہر طریقے سے تاریخ اپنے حساب سے لکھی گئی، لیکن ایسا دھبا دے دیا اسلام کو. آج اسلام جو دہشت گرد کا مذہب مانا جا رہا ہے، آج اسلام جو آتنکواد کا مذہب مانا جا رہا ہے، آج اسلام جو طالبان کا مذہب مانا جا رہا ہے، آج اسلام جو دہشت گرد کا مذہب مانا جا رہا ہے، آج اسلام جو داعش کا مذہب مانا جا رہا ہے، یہ صرف اور صرف آل رسول کے ساتھ خیانت کا نتیجہ ہے. کیا کہنے خیانت کا نتیجہ ہے. یہ خیانت ہے، یہ مورخین کی خیانت، یہ امت مسلمہ کی خیانت، یہ ان منافقینوں کی خیانت. عجیب و غریب ہے، اور کتنے اچھے انداز سے لکھا. ماشاءاللہ کتنی اچھی بینائی تھی، ماشاءاللہ کتنی اچھی بینائی تھی، بہت دور تک دیکھتے تھے. کتنی اچھی بینائی تھی بھائی، کتنی اچھی. اندھیرے میں دیکھ ڈالا. میں کہتا ہوں اتنی کم فضیلت کیوں لکھتے ہیں آپ؟ اتنی کم فضیلت کیوں لکھتے ہیں؟ تھوڑا بڑھا کے لکھ دیا کریے. آپ کہتے ہیں اندھیرے میں، میں کہتا ہوں دو اندھیرے میں. دو اندھیرے میں. توجہ چاہتا ہوں، او اندھیرے میں دیکھ ڈالا. میں کہتا ہوں کتنے اندھیرے تھے؟ کہا ایک. میں کہتا ہوں دو. ہم کیسی بات کر رہے ہیں؟ دو اندھیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ایک رات کا، دوسرا رات کا. محمد وآل محمد. ایک رات کا، دوسرا تو دو اندھیرے اور زبردست بینائی. ماشاءاللہ کیڑا بھی دکھ گیا، بچھو بھی دکھ. خیانت پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. جو کچھ بھی تھا سب کچھ دیکھ ڈالا. اتنے زیادہ اندھیرے میں میاں کی آنکھیں کام کر گئی، لیکن غدیر خون کی دوپہر میں دست نبی پر علی نہ دکھے. حیدری حیدری بلا نعرہ سلوہ. نبی پر خیانت دیکھیے، کہاں آپ کی آنکھیں پہنچ گئی. بستر کی بات نظر آ گئی رات میں. اس جگہ پہ بھیا قدم کے نشان بھی مٹ گئے. کبوتر نے انڈے بھی دے دیے، مکڑی نے جالا بھی بن دیا. اور غدیر خون کے میدان میں جہاں 3 دن تک رسول نے روکا، جو آگے چلے گئے ان کو بلوایا، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا. 1.25 لاکھ کا مجمع ان لوگوں کو نظر نہ آیا. اندھیرا بڑا صاف دیکھ لیا. ایک صلوات پڑھے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل
یا نہ مانے یہ میرا ایمان ہے، ساری دنیا پر نبی کے لال کا احسان ہے، ایک زانو پر حسن ہے، ایک زانو پر حسین، مصطفیٰ کی گود میں دونوں طرف قرآن ہے، نعرہ سلوات، خیانت دیکھیے مورخین کی عجیب و غریب خیانتیں ہیں، کس طریقے سے ہاتھ کو کھینچا ہے اہل بیت کی طرف سے، اور عجیب عجیب دھبے اسلام پر دے دیے، عجیب و غریب دھبے اسلام پر لگا دیے، جس کا ازالہ آج تک نہیں کر پا رہا ہے اسلام، جس کو آج تک دھل نہیں پا رہا ہے اسلام۔ دیکھیے خیانت، دیکھیے سب کچھ نظر آ گیا، بستر کی باتیں بھی نظر آ گئی، بستر کی باتیں بھی سنائی دے گئی، خار میں جو کچھ ہوا سب دکھ گیا، بستر نبی پر علی نظر نہ آئے، تلواروں کے سائے میں ان کو نہیں دکھے، سب کچھ نظر آ رہا ہے، اندھیرے میں تو اتنا صاف دکھ رہا ہے، لیکن یہاں پہ اندھیرے میں خیانت دیکھیے، جن ساری چیزوں کو لکھنا چاہیے تھا اس سے گریز کر دیا، روک دیا اپنے ہاتھوں کو۔ اب دیکھیے خیانت، ایک جملہ فرمایا پیغمبر اسلام نے کہ لو اجتمعت علی ولایت علی ابن ابی طالب لما خلقت النار۔ میں نے بات کو روک دیا یہاں پر، اب دوسری بات میں کر رہا ہوں، لو اجتمعت علی ولایت علی ابن ابی طالب لما خلقت النار، اگر دنیا ولایت علی پر اکٹھا ہو جاتی تو خدا جہنم کو خلق نہ کرتا۔ واہ واہ، اگر ولایت علی پر دنیا جمع ہو جاتی، اب غور کیجئے گا، اتنی زبردست ولایت اور اتنی بڑی ولایت کہ اگر دنیا ولایت پر اکٹھا ہو جاتی تو اللہ جہنم کو خلق نہیں کرتا۔ اسی ولایت کی دفاع کے لیے جناب سیدہ گھر سے نکلی، اس چیز کو محسوس کریے گا آپ، عجیب و غریب جملہ ہے یہ، اسی ولایت کی دفاع، کوئی اور ولایت نہیں ہے، نہ حکومت کے لیے نکلی، توجہ، نہ حکومت کے لیے نکلی، نہ ہی سلطنت کے لیے نکلی، کس کے لیے نکلی بولیے؟ ولایت کے لیے نکلی۔ دیکھیں جملہ کو کہہ دوں آپ کے سامنے، حکومت اور سلطنت یہ پبلک کی دین ہوتی ہے، ولایت خدا کی دین ہوتی ہے، ولایت خدا کی دین ہوتی ہے۔ حکومت اور سلطنت چھینی جا سکتی ہے، ولایت چھینی نہیں جا سکتی۔ حکومت اور سلطنت چھینی جا سکتی ہے لیکن ولایت نہیں چھینی جا سکتی، لہذا اس ولایت کی دفاع کے لیے جناب سیدہ گھر سے نکلی۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا ان الرب، توجہ چاہتا ہوں، یا رضا لے رضا فاطمہ۔ غور کیجئے گا اس حدیث کے اوپر، عجیب و غریب ہے اس روایت کو، بہرحال بہت سے لوگوں نے مناقشہ بھی کیا ہے، جیسے ابن تیمیہ وغیرہ نے اس کو نہیں مانا ہے، لیکن بڑی بڑی کتابوں میں جیسے صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، صحیح ترمذی ہے، جتنی بھی اہل سنت کی اور اہل تشیع کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، اور ذہبی جو ان کا معتبر ترین اہل سنت کا راوی ہے، اس نے بھی اس روایت کو معتدل اور مستدل بیان کیا ہے، اس کی قوت کے ساتھ دلیل بھی پیش کی ہے۔ فرمایا کہ ان الرب، پیغمبر نے فرمایا ان الرب، توجہ چاہتا ہوں، یرضا لرضا فاطمہ ویغضب لغضبها، پروردگار فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہو جاتا ہے، پروردگار فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہو جاتا ہے، اور انہی کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہو جاتا ہے۔ کہیے تو ایک جملہ کہہ دوں، فاطمہ کے راضی ہونے سے، فاطمہ کے راضی ہونے سے، فاطمہ کے راضی ہونے سے اب پوری زندگی قیامت تک رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ کہتے رہو، لیکن اگر فاطمہ نے منہ پھیر لیا، ایک صلوات پڑھے محمد والے، ایک اور صلوات پڑھے بلند ترین، فاطمہ نے منہ پھیر لیا ہے،
تو کوئی راضی نہیں کر سکتا، کیونکہ فاطمہ نے منہ پھیرا ہے، پیغمبر کی بیٹی نے منہ پھیرا ہے. جس سے پیغمبر کی بیٹی راضی نہیں اس سے خدا بھی راضی نہیں. یاد رکھیے عجیب و غریب مسئلہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی زیادہ خیانت امت مسلمہ نے کیا. وجہ کیا تھی؟ اب بہرحال وقت میرا تمام ہو چکا ہے، ابھی انشاءاللہ وقت ملا تو اس سے آگے کی گفتگو ہوگی. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ مولائی حضرات اور شیعان حیدر کرار یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کافی دور دراز سے آئے ہوئے ہیں سننے کے لیے. بہرحال مجھے توفیق ہوئی اور مولانا یونس صاحب نے، ان کا بہرحال ہمارے استاد بھی ہیں اور ہمارے بزرگ بھی ہیں، لہٰذا انہوں نے مدعو کیا تو مجھے شرف حاصل ہوا کہ آپ مومنین کی زیارت ہو جائے. اور انشاءاللہ میں 2-3 باتیں اور آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد وسائل کو رد دے دوں گا. کہ یاد رکھیے اگر آپ کو اہل بیت کے ساتھ ہوئی خیانتوں کو سمجھنا ہے تو پیغمبر کی زندگی کو سمجھیے. خیانتوں کو اگر سمجھنا ہے تو پیغمبر کی زندگی. اب پیغمبر کی زندگی کو کیسے سمجھیے گا؟ کہا 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے پیغمبر کی زندگی کو. طفولیت سے لے کر کے جوانی، بچپنے سے لے کر کے جوانی، پھر جوانی سے لے کر کے شادی تک، اعلان رسالت تک. اب پہلا دور جو ہے وہ 25 سال کا ہے، دوسرا جو دور ہے وہ 15 سال کا ہے، تیسرا جو دور ہے وہ 13 سال کا ہے. میرے ساتھ رہیے بڑا لطف آئے گا. تیسرا جو دور ہے وہ 13 سال کا ہے، لیکن آخر کا جو دور ہے وہ 10 سال کا ہے. اب امت مسلمہ کب چالاکی دیکھیے آپ، انہوں نے ان 3 دوروں کو چھوڑ دیا. انہوں نے 25 سالہ دور کو، 15 سالہ دور کو، 13 سالہ دور کو چھوڑ دیا، صرف اور صرف آخر کے 10 سال بیان کیے. میں سوال کروں گا ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ کہ یہ بتائیے کہ آپ نے ان 3 دوروں کو چھوڑ دیا اور آخر کے صرف 10 سال کو بیان کیا، یہ کون سی ناانصافی ہے؟ یہ تو پیغمبر کے ساتھ ناانصافی ہوئی نا. آپ نے 3 دور کو چھوڑ دیا، آپ نے آخر کے دور کو لکھ لیا، تو یہ 10 سال کے آخری دور میں کیا تھا؟ کہا صرف جنگیں. انہوں نے جنگیں اتنی زیادہ بیان کی کہ ان جنگ کے نیچے پیغمبر کے اخلاقیات چھپ گئے. پیغمبر کے اخلاقیات. اب کہیے پھر سے جملہ یہ والا کہہ دوں، آج اسلام جو دہشت گرد کہا جا رہا ہے، آج اسلام جو آتنکواد کہا جا رہا ہے، آج اسلام جو داعش کا مذہب کہا جا رہا ہے، آج اسلام جو طالبان کا مذہب کہا جا رہا ہے، وجہ یہی ہے کہ انہوں نے پیغمبر کے ان 3 دوروں کو چھوڑ دیا اور آخر کی جنگوں کے دور کو بیان کر دیا. اسی لیے آج جنگ حاوی ہو گئی اسلام کے اوپر. کیا تھا یہ ناانصافی تو تھی پیغمبر کے ساتھ. ان 3 دوروں کو چھوڑ دیا، لیکن ان 3 دور میں تھا کیا اس کو بھی آپ سن لیجیے. اب بچپنے سے لے کر کے طفولیت جوانی تک کے دور کو سمجھیے. کیا تھا اس 25 سال میں؟ اس 25 سال کے دور کو کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ وجہ کیا تھی؟ تو سن لیجیے آپ جملہ. اس 25 سال کے دور کو اس لیے بیان نہیں کیا گیا کیونکہ اگر پیغمبر کی زندگی کو بیان کرنے چلتے تو احسان ابو طالب کھل کر کے سامنے آ جاتا. نہیں غور کیا آپ نے اگر یہ 25 سال کے دور کو لکھتے تو احسان ابو طالب کھل کر کے سامنے آ جاتا. کیسے؟ کیونکہ یاد رکھیے اگر ابو طالب کو لکھنا پڑتا، توجہ چاہتا ہوں، اگر پیغمبر کی زندگی پہ روشنی ڈالتے چلے جاتے اتنا ہی ابو طالب کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا. ابو طالب کی شخصیت روشن ہوتی چلی جاتی. لہذا دشمنی ابو طالب میں محمد کی شخصیت کشی کر دی، محمد کی بھی شخصیت کشی کر دی. یہ ہو گیا 25 سال کا دور. اور اس چیز کو میں زیادہ بیان نہیں کروں گا، لیکن 15 سال کا جو دور ہے 25 سال کے بعد کا، اس 15 سال کے دور کو اگر یہ ذکر کرتے تو یاد رکھیے ابھی تک تو محسن اسلام کو ذکر کرنا پڑتا. اگر یہ 15 سال کے دور کو ذکر کرتے تو محسنہ اسلام کا ذکر کرنا پڑتا. محسنہ اسلام جناب خدیجہ کا ذکر کرنا پڑتا. توجہ چاہتا ہوں، یہ فرار کہاں کرتے؟ ان کو ان ساری چیزوں کو لکھنا پڑتا. اگر 25 سال کا دور لکھتے تو ابو طالب کی زندگی آ جاتی. اگر 15 سال کا اس کے بعد کا دور لکھتے شادی سے لے کر کے اعلان رسالت تک تو محسنہ اسلام جناب خدیجہ کا ذکر کرنا پڑتا. اچھا ایک جملہ کہہ دوں گا یہاں پہ. دیکھیے اگر آپ سن رہے ہیں اور آپ کی سماعتیں ماشاءاللہ ابھی تک بہترین بلند ہے تو ایک جملہ اور سن لیجئے.
ام المومنین ہونا کمال نہیں ہے، ام المومنین ہونا کمال نہیں ہے، ام الائمہ ہونا کمال ہے۔ جملہ دے رہا ہوں آپ کے سامنے، ام المومنین ہونا کمال نہیں ہے، ام الائمہ۔ اب ایک جگہ میں مجلس پڑھ رہا تھا تو میں نے ایک جملہ کہہ دیا وہاں پر، تو لوگ ہنسنے بھی لگے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر بھی اس جملے کو دوبارہ پیش کر دوں کہ ام المومنین ہونا کمال نہیں ہے، ام الائمہ بننا کمال ہے۔ یاد رکھیے جن کے یہاں کچھ نہیں ہوا وہ امت کی اتنی بڑی ماں بن گئی، جن کے یہاں کچھ نہیں ہوا وہ امت کی اتنی بڑی ماں بن گئی، اور جن کے یہاں ائمہ آ گئے ان کو ام المومنین کہنے میں شرم آتی ہے۔ نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بنجر کھیتی کو ہرا بھرا کہہ دینا، بنجر کھیتی کو ہرا بھرا کہہ دینا اور چمن کو صحرا کہہ دینا، یہ اندھے پن کی دلیل نہیں ہے تو کیا ہے؟ لہذا یاد رکھیں اس مسئلے کو، جناب خدیجہ نے امت کو پالا ہے۔ آپ میرے ساتھ ہو جائے تو جملہ ایک دے کر کے جا رہا ہوں انشاءاللہ، نسلیں یاد رکھیں گی، سن لیجئے، شاید میں لاکھ مجلس پڑھوں تو اس سے بڑا جملہ نہیں لے کے آ سکتا۔ رسول پور کے اس مجمع میں یہ جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ جب تک یاد کریے گا، دعاؤں سے نوازیے گا۔ سن لیجئے، جناب خدیجہ نے آغوش میں اسلام کو پالا ہے، جناب خدیجہ نے امت کو آغوش میں پالا ہے، اپنا سب کچھ خدیجہ نے نچھاور کر دیا، اپنا سب کچھ خدیجہ نے نچھاور کر دیا۔ اب اس سب کچھ کو سمجھ جائیے تو لطف آ جائے گا۔ اپنا سب کچھ راہ خدا میں اور اسلام کے لیے نچھاور کر دیا۔ یاد رکھیے اپنا سب کچھ، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ غور کیجئے، اگر آپ پہنچ گئے تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ اب جو ابھی تک خاموش تھے وہ بھی سنیں گے، وہ بھی بولیں گے، سب کچھ کو محسوس کر لیجئے۔ سب کچھ کا کیا مطلب؟ جب خدیجہ نے اپنا سب کچھ احسان کا، سن لیجئے، جب خدا احسان دیتا ہے تو کیسے دیتا ہے؟ یاد رکھیے، جب خدا دیتا ہے تو کس طریقے سے دیتا ہے؟ سن لیجئے، جناب خدیجہ نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں دے دیا، اسی لیے اللہ نے اپنا سب کچھ خدیجہ کو دے دیا۔ عظمتوں کی بھی بلندی سے بھی اونچا ہونا، عظمتوں کی بھی بلندی سے بھی اونچا ہونا ہے، خدیجہ تیرے جیسا کہاں دوجا ہونا۔ اس لیے تیری عظمت کے تلے آج ہے یہ سارا جہاں، مادر زہرا محمد کی زوجہ ہونا۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ جب احسان خدا دیتا ہے، لیکن احسان جو احسان کرنے والا ہوتا ہے اس کا درہ امتیاز یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کچھ کرتا ہے تو وہ بے گناہ میں احسان نہیں کرتا، لیکن جو احسان جس کے ساتھ ہوا رہتا ہے اسے باقاعدہ احسان سمجھ کر کے لینا چاہیے۔ لہذا جناب خود خدیجہ نے جو کچھ بھی تھا سب کچھ رائے خدا میں دے دیا، لہذا اللہ نے بھی اپنا سب کچھ، اے پروردگار تو نے خدیجہ ہی کی گود میں سارا کوثر کیوں ڈال دیا؟ جناب خدیجہ ہی کی گود میں کیوں اب سارا کوثر انڈیل دیا؟ کہا تم خبردار یاد رکھو، جناب خدیجہ اسے کہتے ہیں جس نے آپ سب کچھ میرے حوالے کر دیا، لہذا میرا بھی فریضہ تھا کہ میں اپنا سب کچھ فاطمہ کی شکل میں خدیجہ کی آغوش میں ڈال دوں۔ اے فاطمہ یاد رکھو خدیجہ کا احسان ہے اسی لیے کوثر دیا۔ اے فاطمہ بنت اسد تمہارا بھی احسان ہے، خدیجہ کو کوثر دے رہا ہوں، تمہیں ساقیہ کوثر دوں گا۔ ایک صلوات محمد بس میں نے ختم کر دیا۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس کے آگے کی گفتگو ہوگی کہ پیغمبر کے دور کو سمجھنا ضروری ہے، کس طریقے سے خیانت کیا ہے اہل بیت کے گھرانے کے اوپر، اہل بیت کے ساتھ۔ یاد رکھیے یہ اتنی باعظمت بیوی تھی کہ جب پروردگار کو فاطمہ کو زمین پہ بھیجنا تھا تو مریم سے کہا مریم جاؤ۔ مریم ساتھ فاطمہ دیکھے پروردگار سمجھا رہا ہے، ایک مریم جاؤ
میری خاص مہمان دنیا میں جا رہے ہیں، جاؤ استقبال کریں۔ کتنا اہتمام خدا کی طرف سے ہو رہا ہے اس بیوی کے لیے، کتنا اہتمام اس بیوی کے لیے پروردگار کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ مریم سے کہا، مریم جاؤ، عذرا سے کہا جاؤ، میری خاص مہمان دنیا میں محمد کے گھر میں آنے والی ہے، جاؤ جتنی بھی، یہ آسیہ، یہ سارا، تم بھی جاؤ، فاطمہ آ رہی ہے۔ اتنا زبردست اہتمام کسی اور بیوی کے لیے نہیں خدا نے کیا، لیکن ہائے رے اس سیدہ کے لیے پروردگار اتنا زبردست اہتمام کر رہا ہے۔ اتنی باکمال بیوی کو اگر کوئی تماچے مار دے، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے اہل بیت کے۔ ہاں ہم رونے بیٹھ گئے، ایام فاطمیہ ہے نا، ہاں ابھی تک حسین کی جب فرش ازا بیچتی تھی تو سیدہ آ جاتی تھی، لیکن اب سیدہ کی فرش ازا ہے، ارے ضرور حسین آئے ہوں گے، ارے ضرور علی آئے ہوں گے، ضرور رسول خدا آئے ہوں گے، ارے میری ٹوٹی ہوئی بجلی والی بیٹی کے لیے چند آنسو دے دو۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا ان آوازوں کو کسی اور کا محتاج نہ بنائے سوائے در اہل بیت کے، اور کسی اور کا محتاج نہ بنائے۔ اے وقت کے امام، اے مولا، اے منتقم خون حسینی، اے منتقم خون زہرا، ارے آج آپ رو رہے ہوں گے، اے مولا ہم گستاخ، ہم گناہگاروں کا اپنی جد واجدہ کا برسا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ ارے یہ ٹوٹی ہوئی مچھلی والی ماں ہے، ارے یہ پہلو شکستہ ماں ہے، ارے موصل قتل کر دیا گیا، در و دیوار میں پیس دی گئی۔ اجرکم اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ اے مولا ہم نہیں بتا سکتے، کبھی نہیں بتا سکتے، ہم کبھی نہیں بتا سکتے مولا کہ آپ غیبت میں تو ہیں لیکن ہیں کہاں۔ اے مولا ہم نہیں بتا سکتے، لیکن ہاں مولا آج ہم ضرور بتا سکتے ہیں، ارے بقی کی ٹوٹی ہوئی قبر کے کنارے ارے ہمارا مولا رو رہا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ہاں آج اس بیوی کی مجلس ہے جو ہر مجلسوں میں آ کر کے عزاداروں کے جوتیوں کے بعد بیٹھ جایا کرتی۔ اجرکم اللہ، اے مولا، ہاں تاریخ میں 2 جگہ لفظ مرصوص استعمال ہوا ہے، سن لیجئے انشاءاللہ، آنکھوں سے آنسو نہیں رکیں گے۔ معاف کریے گا میں آپ کی مجلس کو طول نہیں دے رہا، لیکن جملہ کہہ کے جاؤں گا انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ مکمل وصائف سنیں گے، لیکن یاد رکھیے لفظ مرصوص استعمال ہوا ہے صرف 2 جگہ اور 2 شخصیتوں کے لیے لفظ مرصوص استعمال ہوا ہے۔ ایک تو 7ویں امام کے لیے استعمال ہوا جب قید خانے میں ہڈی اور اس پیڑی کی رگڑ سے گوشت پھٹ کے لٹک گیا۔ مرصوص کہتے ہیں 2 چیزوں کے درمیان پس جانا کسی چیز کو۔ ہاں 7ویں امام کا گوشت پس گیا تھا ہڈی اور بیڑیوں کے درمیان۔ ایک تو یہاں استعمال ہوا، ایک ہماری بیوی سیدہ کے لیے جب در و دیوار کے درمیان آواز دی اے فضا آؤ دوڑو، میرا موصل مار دیا گیا۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں نے ختم کر دیا مصائب، بس آخری فقرہ سن لیں۔ امام حسن علیہ السلام دو ایسے ملعون کو دیکھ کر کے جوانی میں رو دیا کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں مولا کون سے دو لعین تھے، کون سے دو ملعون تھے، کون سے دو ظالم تھے، جوانی میں بھی آپ دیکھ کر کے رو دیا کرتے تھے۔ کہ ایک مغیرہ ہے، ایک کنفذ ہے۔ ارے کنفذ وہ ہے جب دربار سے میری ماں نکل رہی تھی، ارے ایسا تازیانہ مارا کہ گوشوارہ ٹوٹ گیا، گوشوارہ کالوں میں ٹوٹ گیا۔ ایک کنفذ ہے، دوسرا مغیرہ ہے جس نے لات سے جسارت کی، ارے اس نے دروازے کو میری ماں کے پہلو میں گرایا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے اہل بیت کے۔ اجرکم اللہ۔ جناب سیدہ نے کہا بلایا، میں نے ختم کر دیا مجلس، بس آخری فکرہ سن لے۔ ایک جملہ کہا، اے ابو الحسن کفنی باللیل دفنی باللیل حدنتنی باللیل، سب کچھ مجھے رات میں دیجیے گا۔ اے بی بی یہ کیا، غسل بھی رات میں، دفن بھی رات میں، قنوت بھی رات میں، جنازہ اٹھے تو رات میں، اور اتنے لوگ نہیں ہونا چاہیے، صرف 7 لوگ ہوں، یہ کون سی فرمائش ہے بی بی؟ ارے ہمیں بتا دیجئے، شاید سیدہ آواز دے میرے عزادارو، ارے میں نہیں چاہتی میرا ابو الحسن میری پریشانیوں کو دیکھ کر کے اور زیادہ زخمی ہو جائے۔ ارے علی کے اوپر امت مسلمہ نے بڑا ظلم کیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اسی لیے جناب سیدہ چاہتی تھی کہ ابو الحسن میرے جنازے کو رات میں اٹھائیں، لیکن ہاں اے بی بی جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، علی نے غسل دینا شروع کیا، رخسار پہ ہاتھ پہنچے روئے، رخسار پہ ہاتھ پہنچا روئے، بازو پہ ہاتھ پہنچا رونے لگے، جیسے ہی پہلو میں پہنچا ایک چیخ ماری ابو الحسن نے، ایک چیخ بلند ہوئی، ایک مرتبہ سلمان دوڑے ہوئے آئے، فاتح خیبر و خندق، آج تک اس طریقے سے نہیں رویا، لیکن آج کیا ہوا، اس طریقے سے چیخ ماری، ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے آئے، آنے کے بعد سوال کیا، مولا ارے کیا ہو گیا، اتنی آواز کیوں بلند ہو گئی؟ اے سلمان، ارے سیدہ نے ارے مجھ سے چھپایا اپنے گال کا زخم، اپنے پہلو کا زخم۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس ایک فقرہ سن لیجئے، مولا کائنات نے دفن کر دیا، سب کچھ ہو گیا، اور اس کے بعد ایک دن مسجد میں رو رہے تھے، ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا ہے مولا، اے مولا یہ جو فلاں شخص ہے نا، یہ جو دوسرا والا ہے نا، یہ جو دوسرا والا ہے نا، یہ فلاں شخص ہے، یہ کنفذ سے ٹیکس نہیں لیتا، یہ کنفذ سے ٹیکس نہیں لیتا، زکوٰۃ نہیں لیتا، سب سے لیتا ہے لیکن کنفذ سے نہیں لیتا۔ مولا وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ ابو الحسن نے چیخ ماری، ایک جملہ کہا، اے شاہ یہ میری زوجہ کے پہلو توڑنے کی اجرت ہے، جو دوسرا والا اس سے ٹیکس نہیں لیتا۔ ہائے سیدہ مظلومہ